تقریباً 250 سے زائد لوگ مدعو ہیں، اور سب سے فون کر کے رابطہ بھی کیا گیا اور سب نے شرکت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ لیکن موسم کا مزاج آج کچھ بدل گیا۔ اب دور والوں کے لیے موٹر سائیکل سے آنے میں ایک مستقل زحمت ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ موسم کچھ کھول دیں تاکہ دیگر حضرات بھی تشریف لا سکیں۔ آج کے اجتماع کا جو مقصد ہے وہ زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو معلمین ہوتے ہیں، استاد، ان پر کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انگریز جب ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے ہر اعتبار سے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا اور اپنے کلچر کو انہوں نے یہاں پر تھوپنے کی کوشش کی، اپنی تہذیب کو تھوپنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے تعلیمی ادارے کھولے انہوں نے، کانوینٹ اسکول آج بھی ہندوستان میں کتنے موجود ہیں۔ انگریز چلے گئے لیکن ان کے قائم کردہ اسکول موجود ہیں اور اسی فکر اور سوچ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے اور ان اداروں میں پڑھانے والے بھی انہوں نے اپنے ملک سے بلائے۔ یہاں جو پڑھانے والے تھے ہندوستان کے، گرچہ وہ وہی کچھ پڑھاتے جو نصاب، جو کورس انگریز نے بنایا تھا، لیکن انگریز کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہندوستانی سوچ رکھنے والے گرچہ ہمارا ہی نصاب پڑھائیں، لیکن ہندوستانی سوچ رکھنے والے استاد قابل قبول نہیں ہیں۔ تو نصاب جو بھی ہو، کتاب جو بھی پڑھائی جا رہی ہو، کون پڑھا رہا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہمارے یہاں آزاد ہندوستان میں جو تعلیمی نظام مقرر کیا گیا وہ مدارس اور مکاتب کا ہے۔ تعلیم ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے الفاظ و معانی کا علم، اس کی تشریح، اس کے احکامات، حدیث کا علم، اس کے احکامات، یہ جو تفصیلات ہیں، یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اتنا دینی علم حاصل کرنا جس سے ایک صحیح مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکیں، اتنا قرآن آنا کہ نماز پڑھ سکیں، عقائد ٹھیک ٹھاک ہونا، یہ فرض عین ہے۔ تو اس نوعیت سے مکاتب یہ فرض عین کا کام کر رہے ہیں اور مدارس یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کی کیا پیچھے وجوہات بنی کہ جو بنیادی ابتدائی تعلیم دینے والے ہیں بچوں کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہے یا ہدایہ پڑھا رہا ہے، مشکات پڑھا رہا ہے، تو اس کا مقام زیادہ بڑا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، نورانی قاعدہ گرچہ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، ان کو ہمارے یہاں وہ اہمیت نہیں دی گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اب ایک غلطی ہوئی ہے، اس کو باقی تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ اپنی اہمیت کو محسوس کریں۔ ہم اپنی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے، ہم اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خود ہم جب اپنی جگہ طے کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ معاشرے میں بھی جو مقام ہمارا آپ کا ہونا چاہیے وہ ہوگا۔
چونکہ آج کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں، اور اب ان حالات میں کوئی بھی کام رسمی طور پہ کرنے کا نہیں ہے کہ ایک کام بس ہوتا چلا رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ ہر کام ایک پورے منصوبے کے تحت، ایک فکر کے ساتھ، ایک ٹارگٹ طے کر کے ہونا چاہیے۔ کسی بھی فیلڈ میں ہم ہیں، ہم اگر مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہفتوں تک تعلیم ہے، تو ہمارا یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ بچہ آیا، حفظ کیا اور شعبہ عربی میں چلا گیا، ہفتوں تک پڑھ کے چلا گیا۔ ہمارا کچھ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ 10 سال 8 سال اگر کوئی بچہ ہمارے یہاں رہ رہا ہے تو وہ ہم اس کو کیا دے رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگ جو مکتب میں پڑھانے والے ہیں، ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کچھ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مکتب میں دے رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بچے کو کیا سکھانا ہے۔ ایک تو چیز سمجھائی ہے کہ اس کو قرآن پڑھانا ہے، قرآن اچھا کرانا ہے اس کا، لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں کو مسلمان بنانا اور مسلمان باقی رکھنا، ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا تحفظ۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، لیکن یہ بات تب کہی جاتی تھی جب ماں کی گودیں ہوا کرتی تھی۔ اب تو ماؤں کی گودیں ہی ختم ہو گئی ہیں، اب وہ گودیں ہماری آپ کی ہیں۔ تو ہماری آپ کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ہمارے پاس بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے، گویا کہ وہ ہماری گود میں آ جاتا ہے۔ اب ہم سے آپ سے جو وہ سیکھے گا، جو اس کا ذہن بنے گا، آگے چل کے وہی کام آئے گا۔ اور معاشرے کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، معاشرہ تو فرد سے بنتا ہے، یہی بچے بڑے ہو کر کل معاشرے کا حصہ بنیں گے۔ تو آج اگر ان بچوں پہ محنت ہو گئی تو کل کو پھر الگ سے اصلاح معاشرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس حوالے سے آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک ذیلی شاخ ہے، ذیلی شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ، جس کے صدر ہیں مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، اور جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ ان حضرات کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور تقریباً 40,000 مکاتب اس ادارے کے تحت قائم ہیں۔ بڑوں نے یہ طے کیا کہ ملک میں مکاتب کی اہمیت، ضرورت، اس کے پیش نظر بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ طور پر مکاتب چلا رہے ہیں اور اس کو لے کر فکر مند ہیں، پورا نظام قائم ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ تو چونکہ مقصد ہم سب کا ایک ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، تو جب ہمارا مقصد ایک ہے اور نظام سب کا الگ الگ ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہو کر کام کریں۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے ملک میں جتنے لوگ بھی مکتب چلا رہے ہیں یا مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، وہ ان سب کا اشتراک ہو جائے۔ نظام سب کا الگ الگ ہو، اپنے اپنے طور پر جیسے چلا رہے ہیں چلائیں، لیکن مقصد میں ایک ہو جائے اور ایک ٹارگٹ طے کر لیں کہ ہمیں، ٹھیک ہے کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، کوئی نصاب پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ پڑھا رہا ہے، لیکن ہمیں بچے کو کیا دینا ہے، ہمیں بچے کو کیا بنانا ہے، اس میں ہم سب ایک ہو جائیں، اور کیسے بنانا ہے اس میں ہم سب ایک ہو جائیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 1 ستمبر کو پچھلے سال یہاں آپ کے کانپور میں بھی پروگرام ہوا الحمدللہ، اور تقریباً 500 سے زائد اساتذہ مکاتب نے 22 اضلاع کے اس میں شرکت کی، اکابر تشریف لائے تھے۔ اس میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی شہر کانپور کے لیے، جس میں چونکہ یہاں آپ جس مدرسے میں بیٹھے ہیں اس کے تحت بھی تقریباً 62 مکتب چل رہے ہیں، اور دینیات کے تحت 106 مکاتب ہیں، تقریباً 30 کے قریب رحمت گروپ کے مکاتب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی الگ الگ لوگ مکتب چلا رہے ہیں۔ تو ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں مولانا یوسف صاحب ہیں، مولانا احمد فراز صاحب ہیں، اور مبشر بھائی ہیں نیو لائٹ کے، وہ بھی فکر مند رہتے ہیں مکاتب کے تعلق سے،
مولانا یوسف صاحب دینیات کے ذمہ داروں میں سے ہیں، مولانا احمد فراز صاحب رحمت گروپ سے ہیں، ہم کو رکھا گیا ہے، اور لکھنؤ سے مولانا نجیب الحسن صدیقی صاحب ہیں۔ یہ 5 رکنی استحکام مکاتب کمیٹی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ الگ الگ نظام چلا رہے ہیں تو ایک ساتھ مشورے کریں اور ایک ساتھ ٹارگٹ طے کریں کہ ہمیں کیسے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، اور معلمین کی ان کی فکر، ان کی ذہن سازی، بیچ بیچ ان کو بلا کر ان سے مشورہ کرنا، ان سے بات کرنا۔ اچھا عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم نے آپ کو بلایا، لمبی چوڑی تقریر کر دی، آپ کو ایسے پڑھانا چاہیے، ایسے پڑھانا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ ہر مکتب کی نوعیت الگ الگ ہے، جو پڑھنے آ رہے ہیں ان کی نوعیت الگ ہے۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے پڑھا رہے ہیں، ذمہ داروں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ صرف ہم آپ کو بلا کر تقریر کرتے ہیں کہ بھائی ایسے پڑھائیے، ایسے پڑھائیے، اس سے تو استحکام آئے گا نہیں۔ استحکام تو دونوں طرف سے آئے گا۔ جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہمیں کیسا نظام بنانا چاہیے، کیسے جو بیچارے وقت دے رہے ہیں، بچوں کو دین و ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں کیسے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم آپ سے یہ توقع رکھیں کہ آپ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے، تو تالی تو 2 ہاتھ سے بجے گی۔ تو آج اسی احساس کے ساتھ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بہت سارے پروگرام اس نوعیت کے ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا کہ دونوں لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اس نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے یہ، اور آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اس موسم میں بھی تشریف لائے ہیں۔ جو عناوین ہیں، جن موضوع پر اس میں بات ہوگی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی تعلیم کے کیا فائدے ہیں، بچوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھا، الگ الگ ٹیوشن کی شکل میں یا دوسری شکل میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن انہی بچوں کو، کئی بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس سے کتنا کام ہمارا بڑھ جائے گا۔ ایک موضوع ہے کہ مسجد اور مکتب کے ماحول کے کیا فائدے ہیں۔ گھروں میں بھی ہم پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہ بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن بچہ جب مسجد آتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے اور مکتب سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو اس بچے میں کتنی ترقی ہوتی ہے، اس بچے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کامیاب استاد کی کیا صفات ہونی چاہیے، ایک کامیاب استاد ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، اکثر باتیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، بس اس کا اجرا ہو جائے گا کہ ہاں ایک بار پھر سے اس کا اجرا ہو گیا۔ اور موجودہ دور میں آج جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ان میں ہمارا آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے، لیکن ہمارا کیا کردار ہے معاشرے میں، آج کے دور میں امت کو امت بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں ہمارا کیا کردار ہے۔ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اسی طرح ہم جتنا وقت مکتب میں دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہم اس کو 100% کیسے وصول کر سکتے ہیں، اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی آج کا ایک موضوع ہے۔ اور اس کے علاوہ بیچ میں آدھا گھنٹہ سوال جواب کا رکھا جائے گا۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے، سوالات سے مراد یہی نہیں ہے کہ جو عنوانات ہیں اس کے حوالے سے آپ سوال کریں، جو بھی آپ کے من میں کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، اپنے علاقے میں جو چیلنجز ہیں، کس طرح آپ اپنے علاقے میں، اپنے مکتب میں کام کر رہے ہیں، آپ اس کو رکھیں تاکہ ہمیں بھی تو احساس ہو کہ آپ کن حالات میں کام کر رہے ہیں۔ ہم خالی بلا کر تقریر کر دیں اور آپ کو آپ کی ذمہ داریاں گنا دیں تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا۔ ہمارے سامنے آپ کی بھی صورتحال آنی چاہیے۔ پھر ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کر غور و فکر کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ کا کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس پورے پروگرام کا تھیم ہے، عنوان ہے، موضوع ہے۔ اور ہمارے مدرسے کے اساتذہ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب جامعی، مولانا نور الدین صاحب ناظم تعلیمات، مفتی عثمان صاحب، یہ حضرات بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے شہر کے معروف علماء حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب اور مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم، یہ حضرات بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور ان حضرات کے علاوہ اٹاوہ سے حضرت مولانا محمد سعد صاحب، جن کو کافی تجربہ ہے مکاتب کا اور بچوں کے حوالے سے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں، ان کی بھی گفتگو ہوگی۔ نظام یہ ہے کہ ظہر سے پہلے یہ نشست ختم ہو جائے گی، اسی بیچ میں سوال جواب بھی ہو جائے گا۔
ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب ایک دن کے لیے وقت نکالا ہے تو پورا ہی وقت دے دیں, ادھر ادھر کہیں نہ جائیں, 1:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں, اور اس سے پہلے کوشش کریں گے کھانا ہو جائے, ورنہ اس کے بعد پھر ایک بار ہم لوگ بیٹھ جائیں گے, بہت ساری باتیں جو رہ جائیں گی اس میں ہو جائیں گی. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو بلا تکلف پرچی بھیج دے. تو یہ عصر تک پروگرام انشاءاللہ چلے گا, اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ پورا وقت دیں گے. آگے جگہ کافی خالی ہے, تو ہم لوگ تھوڑا سا مل جل کے بیٹھیں تاکہ لگے کہ ہاں مشورہ ہو رہا ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے کہ ہم تقریر کرنے آئے ہیں آپ کو تقریر سنانے. تھوڑا سا اگر قریب قریب آ جائیں گے تو ذرا سا ہم لوگ کو بھی بات کرنے میں تھوڑا سا کمفرٹیبل لگے گا. اپنی سہولت کے اعتبار سے تھوڑا سا قریب قریب آ جائیں. مسجد اور ماحول کے برکات اس عنوان پر, ہاں جلدی سے کر دو. اس عنوان پر ہمارے مدرسے کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی سید محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم آپ سے گفتگو کریں گے. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں. حافظ نور الہدیٰ صاحب آپ تھوڑا آگے آ جائیں.